زندہ رہیں گے. جب میرے نبی زندہ ہیں تو ہم غم کیوں منائیں, ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہی میرے تاجدار اہل سنت نے یہی سبق دیا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اساتے ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. میرے آقا کا آخری وقت ہے, مرض وصال جسے کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر عائشہ میں ہیں, اور مرتبہ تو دیکھو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح, میں کہتا ہوں یار تمہیں کہنے میں شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارے آپ کے گھروں میں بھی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, مجھے بتاؤ کیا کبھی ملک الموت نے اجازت مانگی ہے آپ سے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر عائشہ میں ہیں. میرے آقا اپنے سر اقدس کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پہلو میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. آخری وقت ہے, حضرت جبریل پہنچے. حضرت جبریل کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ ہے جس فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ایسے ہیں کہ ہر ایک فرشتہ ہر 1,00,000 فرشتے کا افسر ہے. اتنے فرشتوں کی فوج لے کر کے حضرت جبریل اندر گئے. اندر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار یہ اجازت چاہتے ہیں, آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. استاذ زمن علامہ حسن نے سچ کہا ہے, بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں, ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ. عرض کرتے سرکار اجازت چاہ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اجازت دے دو. اندر آ گئے. جبریل نے کہا سرکار یہ ملک الموت ہے, روح قبض کرنے کی نیت سے آئے ہیں. حضرت ملک الموت نے کہا سرکار آپ کی کیا مرضی ہے؟ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ جو میرے محبوب کی مرضی ہو وہ کیا جائے. آقا اگر آپ کا حکم ہو تو روح قبض کروں, ورنہ میں چلا جاؤں گا. اگر آپ کا حکم ہو تو. میرے آقا نے حضرت جبریل کو دیکھا, جبریل نے میرے آقا کو دیکھا. جبریل نے اشارے میں جواب دیا, ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ, اللہ وحدہ لا شریک آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ وحدہ لا شریک اپنے قرب میں آپ کو بلانا چاہتا ہے. یا رسول اللہ اب آپ جلدی چلیں, دنیا میں رہنے کا وقت نہیں ہے, تشریف لے چلیں. میرے آقا نے فرمایا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کرو. دوشنبہ کے دن میرے آقا کی روح نکالی گئی. میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں علم الاختصار میں بیان کر رہا ہوں. ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. جب پردہ فرما گئے تو مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا. سارا مدینہ رو رہا ہے, اور روئے کیوں نہ, جس کے مسکرانے سے کائنات مسکراتی تھی, جس کے چلنے سے کائنات کا نظام چلتا تھا. روئے کیوں نہ, سارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے گلیوں میں ٹہل رہے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوشنبہ کے دن اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب تشریف لے گئے لوگوں میں یہ ہوا کہ سرکار کو غسل دیا جائے تو عام لوگوں کی طرح برہنہ یعنی ننگا کر کے غسل دیا جائے کہ پیرہن شریف میں غسل دیا جائے. ایک آواز آئی کہ نہیں, برہنہ کر کے میرے حبیب کو غسل نہ دو, پیرہن شریف میں غسل دے دو. پیرہن شریف میں غسل دے دیا گیا. اختلاف پیدا ہوا میرے آقا کو کہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا جنت البقیع شریف میں, کسی نے کہا مسجد نبوی شریف میں, کسی نے کہا جنت کی کیاری میں. عام صحابہ اپنی رائے پیش کرتے رہے. آخر میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں,
سرکار دو عالم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو نبی جہاں وصال کرتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے. بے شک. میرے آقا جہاں وصال فرمائے ہیں ان کی سرکار کو وہیں دفن کیا جائے گا. تو حجرے عائشہ میں سرکار انتقال پرملال سرکار کا ہوا تو حجرے عائشہ میں آپ کی قبر کھودی گئی. اب دراصل معاملہ یہ ہوا کہ قبر کیسی کھودی جائے سرکار کی. اس وقت مدینہ میں صرف دو لوگ قبر کھودتے تھے, ایک حضرت ابو طلحہ انصاری, ایک حضرت عبیدہ بن جراح. حضرت ابو طلحہ انصاری جو تھے وہ بغلی قبر کھودتے تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح یہ صندوقی قبر کھودتے تھے جو آج کل ہم لوگ عام طور پر قبر بناتے ہیں. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھودتے تھے. تو یہ ہوا کہ سرکار کے لیے بغلی قبر تیار کی جائے کہ صندوقی قبر تیار کی جائے. صحابہ میں اختلاف ہوا تو ایک رائے پہ اتفاق ہوا کہ دونوں لوگوں کو خبر کر دیا جائے, جو پہلے آ جائے گا اسی سے کہہ دیا جائے گا قبر کھود دے. خیر اتفاق سے حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آ گئے تو سرکار کے لیے بغلی قبر کھودی گئی. سرکار کو غسل دیا جانے لگا. مولا علی, حضرت عباس, حضرت ابو الفضل عباس, حضرت قسم بن عباس, یہ چار صحابہ تھے سرکار کو غسل دینے میں. حضرت اسامہ بن زید یہ پانی بھر بھر کے لاتے تھے. چار صحابہ غسل دے رہے تھے. غسل سے فارغ ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک یمن کے 3 سفید سوتی کپڑے کا کفن دیا گیا. کفن جب دے دیا گیا تو سرکار دو عالم کو حجرے عائشہ میں رکھ دیا گیا. اب یہ ہوا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے, کیسے پڑھا جائے, یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ سرکار کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی ہے. تو سرکار کی نماز جنازہ عام طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ میری نعش مبارک کو رکھ دینا. رکھنے کے بعد پہلے فرشتوں کا گروہ آئے گا, مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے گا, چلا جائے گا. پھر مرد آئیں گے, صلاۃ و سلام پڑھیں گے, چلے جائیں گے. پھر عورتیں آئیں گی, درود و سلام پڑھیں گی, چلی جائیں گی. ایسے لوگ گروہ در گروہ آئیں گے, میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے, چلے جائیں گے. بقیہ جماعت کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے اور اسی پر عمل کیا گیا. سرکار کا وصال سوموار کے دن ہوا. سوموار کا دن گزار کر کے, رات گزار کر کے, منگل کا دن گزار کر کے, منگل کی رات میں آپ کو دفن کیا گیا. حجرے عائشہ میں آپ کا جو روضہ آج جو مدینہ شریف ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا. قبر میں اترنے والے حضرت قسم بن عباس, حضرت عباس, حضرت مولا علی یہ قبر میں اترے تھے سرکار کے. اور جب اترے, میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں, میرے آقا نے ہم کو آپ کو دیا کیا ہے. جب آپ کو قبر میں لٹا دیا گیا, لٹانے کے بعد صحابہ باہر آ گئے. جو قبر سے سب سے اخیر میں صحابی باہر آئے تھے تاریخ میں ہے کہ حضرت قسم بن عباس باہر آئے تھے. یہ حضرت قسم بن عباس, انہوں نے کہا اب سرکار کا آخری دیدار ہے, ذرا دیدار تو کر لو, زیارت تو کر لو. جب چہرے انور سے کفن ہٹایا, ہٹانے کے بعد جب سرکار کے چہرے انور پر نظر پڑی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کے لبہائے مبارکہ ہل رہے تھے. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار کے ہونٹ شریف ہل رہے تھے, گویا سرکار کچھ پڑھ رہے تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ, ہمارے آپ کے گھروں میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں تو کسی کے ہونٹ نہیں ہلتے ہیں, لیکن یہ صحابہ کا بیان ہے. قبر انور کے اندر سرکار کے لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا کان قریب کر کے سنیں کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے کان کو سرکار کے لبہائے مبارکہ کے قریب کیا. جب قریب کیا تو میں نے سنا سرکار فرماتے ہیں یا ربی امتی امتی, اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے, میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے, میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. اے مسلمانوں, یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں. آج تم نبی کے نام پر مسجد نہیں آباد کر سکتے ہو, آج تم نبی کے نام پر مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے ہو, آج تم نبی کے نام پر اپنے اندر اسلامی تعلیم نہیں پیدا کر سکتے ہو, آج تم نبی کے نام پر اپنے آپ کو شریعت مطہرہ پر نہیں چلا سکتے ہو. ذرا آپ سوچو, نبی کی زندگی اور کردار دیکھو. جب نبی کی 63 سالہ زندگی ہے, مکے کی دھرتی ہے تو امت کا خیال ہے, غار حرا ہے تو امت کا خیال ہے, غار ثور ہے امت کا خیال ہے, ہجرت کا واقعہ ہے امت کا خیال ہے, مدینے کی سرزمی ہے امت کا خیال ہے,
मेराज का समा है, उम्मत का ख्याल है, रब की कुर्बत है, उम्मत का ख्याल है। मेरे आका ने हमको कहां कहां याद फरमाया, जब तक जाहिरी हयात में थे हमको याद फरमाते रहे, दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में है तो हमको आपको याद फरमा रहे हैं। अर्ज